بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اپنی دعاؤں میں یہ فرمایا کرتے تھے: اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت کا، پاک دامنی کا، مالداری کا اور عفت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی جامع ہوتے ہیں اور آپ کی دعائیں بھی جامع ہوتی تھیں، یعنی الفاظ کم ہوتے تھے اور اس پہ معنویت زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم امت کو بھی دی۔ مثال کے طور پر اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرتے تھے، جو دعا کرتے تھے، جو مانگتے تھے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، ہدایت مانگتا ہوں۔ ہدایت کیا ہے؟ وہ جو تیری مرضی ہے، وہ راستہ جو تجھے پسند ہے، وہ راستہ جو جنت تک لے جانے والا ہے، میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ مجھے راہ راست سے ہٹنے سے بچا۔ ظاہر سی بات ہے، انبیاء کرام تمام کے تمام معصوم ہوتے ہیں اور ان کے بہکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ سے اس کا وہ سوال کرتے تھے اور امت کو بھی سکھاتے تھے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں ہر وقت تیرا لحاظ رکھوں اور تیری مرضی کو پورا کرنے والا ہوں، تجھ سے ہی محبت کروں سب سے زیادہ، اور تیرا ہی خوف ہو ہمارے دل میں۔ اس بات کا سوال، لحاظ کرنا، شرم و حیا کرنا، اللہ کا لحاظ کرنے کی توفیق مانگتے تھے، جسے تقوی کہتے ہیں۔ والعفاف، اور پاک دامنی کا۔ پاک دامنی کیا ہے؟ وہ تمام چیزیں جو ناجائز ہیں اور اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، ان سے بچنے کی توفیق، چاہے وہ باتیں ہوں، چاہے وہ عمل ہو، جو کچھ بھی ہو، اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، عفت عطا فرما۔ اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس دعا میں، غنا، یعنی مالداری، قناعت۔ مالداری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ کہ انسان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو جائے تاکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، لیکن بہت زیادہ مال و دولت ہو جانے کے باوجود بھی بہت سے لوگوں کا دل غریب رہتا ہے، لالچی رہتا ہے، اور ان کو کسی پل بھی قرار نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لفظ اپنی اس دعا میں استعمال کرتے ہیں، غنا نفس مراد ہے، یعنی دل کی مالداری، دل میں اطمینان قلبی ہمیں عطا ہو کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس مال ہے، اسباب ہے، اس سے ہمیں قناعت عطا فرما، اس پر اطمینان عطا فرما، اور دوسروں کے پاس جو ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھنے سے بچا۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کے لیے تو ساری چیزیں مہیا تھیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ کھلا ہوا تھا، قناعت بھی تھی، عفاف بھی تھا اور تقوی بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اور امت کے ہر فرد کو اس دعا کو ضرور کرنا چاہیے۔ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو 4 لفظ استعمال کیے ہیں، ہدایت کا، تقوی کا، اور پاک دامنی کا، اور قناعت کا، یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سے ہمیں اور آپ کو بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نعمتوں سے نوازے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔